ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہسکن چھو بے حد حمد ثنا یم ذات ذوالجلال کریم ربنا سنکن بے اکثر پنس پاک تو بے مقدس گرس مز جمع کر پدتنس یتی پنس کلام مقدس اسپٹ یعنی قرآن کریم اسپٹ غور و خوض کرنک توفیق بے بنن لا تعداد درود و سلام لچھ بود درود و سلام تاجدار ختم نبوت سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ۔ کچھ دن پہلے بات اس طرح ذہن میں گونج رہی ہے کہ آج اس کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علل اعلان اس بات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو واضح اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مشن، اپنا طریقہ کار، اپنا رہن سہن ہم کس طرح اس دنیا میں گزاریں گے تاکہ ہم ان مسلمان غیور نوجوانوں کو، نوجوان بزرگوں کو، اسی طرح جو بچے ہیں، ہمارے خواتین ہیں، ان کو ہم کس طرح بیوقوف بنائیں گے، ان کو ہم کس طرح دھوکہ دیں گے، یہ وہ لوگ اپنی جگہ سوچتے ہیں۔ میں نے سوچا میں آج اس مبارک دن کے اندر، آج اس مبارک مجلس کے اندر ان ظالموں کو، ان بدماشیوں کو، ان شرابی اور کبابیوں کو، ان زانیوں کو، ان کانے دجالوں کو آج میں بے نقاب کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو مسلمانوں میں رہ کر، مسلمانوں میں گھس کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ان تک، ان کے کانوں تک اس بات کو پہنچانا ضروری ہے۔ یہ بات اجاگر کر لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھنا کہ علماء کرام سو رہے ہیں، کہ علماء کرام اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ نانا، انشاءاللہ ہر کوچے میں، ہر چوراہے پہ تمہیں علماء ایسے جید عالم ملیں گے جو شیروں کی طرح منہ کھولے بیٹھے ہیں، تمہارے انتظار میں ہے۔ مرزائیوں، ارے قادیانیوں، تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ تم کس طرح دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ تم یہ سوچتے ہو شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے، شاید ہم اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نہ، یہ جب ہاتھ اٹھے گا، جب قلم چلے گا، جب زبان چلے گی، پھر ان ظالموں کو، ان قادیانیوں کو، ان لعنتیوں کو، ان خنزیروں کو، ان سوروں کو جو ہمارے نبی کے اوپر، اس ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تاج کو سجایا ہے اللہ نے، اس تاج کو سجانے والے ہمارے اللہ ہیں، اس تاج کو چمکانے والے اللہ ہیں۔ اے مرزائیوں، قادیانیوں، یاد رکھو، تم یہ سوچ رہے ہوں گے شاید
ہم اپنا کام کرتے ہیں، مگر الحمدللہ اس میدان کے اندر علماء نکلے ہیں. اپنے سروں پر دیکھو، یہ امامہ نہیں ہے، ہم کفن باندھ کے نکلے ہیں. تمہارا جینا حرام کر دیں گے. تم سونا چاہو گے مگر تمہیں نیند نہیں آئے گی. تم کھانا چاہو گے، ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے. یاد رکھو، جب علماء کی زبانیں کھلیں گی پھر تمہارے پول بھی کھل جائیں گے، پھر تمہاری اصلیت سامنے آ جائے گی، پھر تمہارا چہرہ اصلی نظر آئے گا. آج تم مسلمانوں کو غدار سمجھتے ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. لہذا میں نے جو ہے میں پڑھ قرآن کریم آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ والد محترم، نہ برن کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ والد محترم یتھ دور حاضرس منٛز، البتہ ولکن رجال اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضرت محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام چھ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. پانے یس کلام، یس لفظ از زبان درفشان محمد الرسول اللہ درومت چھو، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. بچھس آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا تو ایس وچمتن عقیدہ ختم نبوت چھو، یہ اسلامس مز تتھ کتن یتھ کت ایک انسان سند جسمس مز دل چھو. اگر اکس انسانس نڑ الگ گژھِ، اگر کسی انسانس جسم مز اعضا الگ گژھِ، اگر کسی انسان کے جسم سے کسی اعضا کو کاٹ دیا جائے، اگر کسی انسان کے جسم سے کسی اعضو کو نکال دیا جائے، ممکن ہے انسان بچ سکتا ہے، انسان بچ سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے ہیں. لیکن اس بات کو کہ انسان کے دل سے، انسان کے جسم سے دل کو الگ کر دیا جائے، دل یہ نیبر کرن، کیا یہ انسان بچ سکتا ہے؟ نہ، انسان مردہ کہلاتا ہے. انسان کیا کہلائے گا؟ مردہ کہلائے گا. لہذا اسی طرح ختم نبوت چھو اکس انسان تتھے کن اجاگر کرن کہ اے مسلمانو ختم نبوت چھو تتھے کٹن اجاگر یہ اخ زندہ انسان چاسن. یتھے کہ ختم نبوت کی عقیدہ ات پر چھو واریا یعنی علماء کرامو آز بونٹ قربانی دسمسن. اسی ہوت نکے صحابہ کرامو چھو قربانی دسمسن. ام خاطر چھ صحابہ کرامو پنی خاندارنی بیوہ کرمس، پنی بچی یتیم کرمت، اپنا خون اس زمین پر بچھا دیا، اس زمین کو اپنے خون سے رنگین کر دیا، مگر مسلوس تحفظ ختم نبوت، مسلوس تحفظ ختم نبوت. آپ نے دیکھا ہوگا ان جنگوں کے اندر جو صحابہ گئے ہیں، جنگ خندق، جنگ یمامہ ہے، اس طرح غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، حنین ہے، احزاب ہے، تمام جنگوں کے اندر جو ہے صحابہ کرام ہو کر پنی قربانی پیش، مسلوس پن ذاتی کے مسلوس تحفظ ختم نبوت. مسئلہ کیا اس تحفظ ختم نبوت. اسی طرح اگر کسی عقیدے پر، اگر کسی عقیدے کے انکار پر انسان کچھ دے کر مسلمان پھر بھی رہ سکتا ہے، لیکن مسئلہ ختم نبوت کے انکار پر انسان سرے سے کافر، فاسق، فاجر، زندیق، ملعون، لعنتی بن جاتا ہے. ایک انسان اعلانیہ کفر کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے. ایک انسان مسلمانوں میں رہ کر
مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے پھر بھی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. ارے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کس کو؟ لہذا اس بات کو واضح اور عیاں کرنا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جس انسان کو نرمی اور شرافت ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا تھا وہ ہے سیدنا صدیق اکبر. اتنے شریف آدمی، اتنے شریف النفس آدمی، اس کے باوجود بھی نرمی، پیار، شفقت، شرافت، صلہ رحمی یہ اپنی جگہ. لیکن جب بات آتی تھی ختم نبوت، جب یہ بات آتی تھی تو وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنے سخت نظر آتے، اتنے کوئی نظر نہیں آتے، اتنے کوئی نظر نہیں آتے. لہذا دور نبوی میں اتنے اموات نہیں ہوئے جتنے اموات سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ہوئے. یہ تے اموات گئی نبی پاک نے دورس مزن، یہ تے اموات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دورس مزاو گئی. اب آیاون نہیں من سیدنا صدیق اکبر متعلق اماموں سے، نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 27 غزوات اور 400 سریات کے اندر اور 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر اتنے اموات نہیں ہوئے. 740 سے بھی ایک کم 739 کی اموات ہوئی ہیں مسلمان پلس کافر. لیکن تنہا صدیق اکبر کے دور میں جب صدیق اکبر نے اعلان کر دیا یمامہ کی جنگ لڑنی ہے، اس دور کے اندر، اس جنگ کے اندر سیدنا صدیق اکبر خود کمانڈر تھے. 1200 صحابہ اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ذاتی نہیں تھا، مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا تھا. مسلمانوں سو رہے ہو، صحابہ نے قربانیاں دی ہے، صحابہ کی قربانی اس دین پر لگی ہے. ان نے بچوں کو بدیم کر دیا، بیوی کو بیوہ کر دیا ہے، اپنے خون ان جنگوں میں نچھاور کر دیا. پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں سمت لگوئی ساری مالو جان اولاد لگوئی سمت ساری پادل محبت دعویٰ چکا سن پھر وہاں ساری زیرو تچن کون اسلام خاطر تیار. نبی اس خاطر شدن، دین اسلام اس خاطر شدن، سوری چھ سلنڈر کرن. ہم نہیں جائیں گے، کیوں اپنے بچوں کو پیش کر دیں گے، کیوں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. اچھا نا صحابہ نے زندگی یاد کی، یہ اس دور کا واقعہ ہے. اب یاوان من امانا ٹائٹل لگاؤن وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منس معلوم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی اکرم چھ اخلاقک مجسمہ، اخلاقک پیکر. یتن یہ مسلوس ادھر یہ بھی سمجھتے تھے ادھر اخلاقوں کے مجسمہ ہیں، اخلاقوں کے پیکر ہیں. یتن چھ تحفظ ختم نبوت، یہ تاج، یہ امام، یہ دستار، یہ پگڑی اللہ نے سجائی اللہ کے نبی کے سر کے اوپر، یہ بھی جانتے تھے. لہذا پور دنیا منز کرن کہستوت انسان اگر کا انسان بچو مہمان نواز پور دنیا منز پوری کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں مل سکتا جو مہمان نواز ہو اتنا کہ جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ اس دور میں ایک ظالم، ایک کذاب آیا تھا جس کا نام تھا مسلمہ کذاب. وہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام زمین سے اس وقت کرید رہے تھے، ہاتھ میں لکڑی تھی. تو مسلمہ کذاب یہ جاننے کے لیے گئے، اے اللہ کے نبی ذرا آپ بتا دیجئے آپ کے وصال، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے نکل جانے کے بعد مجھے نبوت ملنی چاہیے. اتنا ہی عرض کیا تھا. ہائی ہائی اللہ کے نبی نے فرمایا کذاب، ارے لعنتی تو کیا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تیرے اندر ہے نبوت کی صلاحیت؟ جو میرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا اس کا مالک بھی نہیں بنا رہا ہوں تجھے. تو ام وقت علی الاعلان نبی پاک
हाँ बुरबल वनन, और यहाँ तक कि नबी पाकन हूँ मेहमान हूँ कदरदानी अलग चीज, मगर नबुवत के मसला आओ, नबुवत कोई जाती कमाल नहीं है, नबुवत कोई जाती मसाला नहीं है, नबुवत कोई इन्हें खुद किया हुआ कमाल नहीं है, नबुवत अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हदिया है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इनाम है। इस इनाम के लिए लायक वही रहता है जिसको अल्लाह चुनता है। मिर्जा कादियानी तुझे किसने चुना है? तू काना है, तू दज्जाल है, तुझे किसने चुना है? जरा कायनात का जर्रा उठा के देखो, आप दरख्तों से जरा पूछो, दरख्तों के पत्तों से जरा पूछो, सितारों को पूछो, सात आसमानों को पूछो, जमीनों को पूछो, जवाब तुम्हें मिलेगा। जमीन के अंदर जो निकलने वाली पैदावार से उससे जरा पूछो मिर्जा कौन था, जवाब आएगा वो कादियानी जो था वो मलऊन था, वो जिंदीक था, वो शराबी था, वो कबाबी था, वो मलऊन था। उसने खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालने की कोशिश की, उसने इस अमामे को छीनने की कोशिश की, मुसलमानों में घुस कर रहे, मुसलमानों में रहकर उस लानती ने इतना ही काम नहीं किया, बल्कि कश्फ नूह के अंदर इन लानतियों ने लिखा है, इन मलऊनी ने लिखा है, कश्फ नूह के अंदर क्या लिखा? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद। क्या लिखा? लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शराबी था, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, शराबी था। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशक पन्निस नबी दावा करन और मिर्जाइश करन कम जो मुसलमान यमन यम सन मुसलमान नौजवान यमन इल्मच मालूमात कहिन, यमन इल्मच मालूमात कहिन, अमन मन गसन और अमन मन एतराजात खड़ा करन, अमन मन नुक्त जमा करन, पच अमन नुक्तन अमन गसन जरा इन नुक्तों का जवाब दो। अरे मिर्जाइयो, इनके पास क्या जाते, उलमा के पास जाओ, तुम्हें अच्छे जवाब मिलेंगे, तुम्हें सही जवाब मिलेगा। इतना ही नहीं, और अफसोस है, अफसोस तमन खतर, इतना ही नहीं, और एक बात, अमिस होसाक मिर्जा गुलाम कादियानिस अक मुरीद अख यमिस नावज मोहम्मद इस्माइल, शबाश क्या ना मोहम्मद इस्माइल, ए मोहम्मद इस्माइलन दिस खत चिट दोपन पन्ने बच्ची जिन्हें मिर्जा गुलाम कादियानिस ये चिट दिस अथस कहतन सा गई, छोटी बच्ची थी, जब गई उस लानती मलऊन ने दरवाजा बंद किया, उस लानती ने, उस कज़्ज़ाब ने खिड़कियों को बंद कर दिया, उसके साथ इस्मत रेजी की, आबरू रेजी की, उसके साथ जिना किया था उस कज़्ज़ाब ने। ओ कादियानियों, उसको तुम नबी तस्लीम करते हो, वो शैतान था, वो काना, उसको दिन में, उसको दिन की ये धूप नजर नहीं आती थी, वो उल्टा चलता था। वो नबी वो होता है जिसको कायनात नबी तस्लीम करे, नबी वो होता जिसको अल्लाह तस्लीम करे। तुम कादियानी हो, तुम उसको तस्लीम करते हो नबी, फिर किताबें लिखते हो, फिर हमारे इन नौजवानों को, इन कम इल्म नौजवानों को पकड़ते हो, एतराज़ात खड़ा करते हो। जाओ उलमा से पूछो, हमारे पास आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्म के मैदान भी है, हम तुम्हारे सवाल का जवाब भी देंगे। अफसोस चितमन मुसलमान, अफसोस चितमन मुसलमान जो इनसे दोस्ती लगाते हैं, यारी लगाते हैं, इन कादियानियों से, इन मिर्जाइयों से। कुरान उठा के देखो, कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह, युवादून मन हादल्लाह। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन है। युवादून मन हादल्लाह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम। अगर एक कादियानी तुम्हारा भाई क्यों ना हो, अगर तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे बेटे ही क्यों ना हो, फिर उन मलऊन से तरके मुआनत करो, इन जालिमों के घरों को जला दो, इनके लिए रास्ते बंद कर दो, इनके लिए पानी बंद कर दो। ये सूअर और खंजीर से भी बदतर है ये जालिम इस जमीन में रहते हैं ना। ए मिर्जाइयों, कादियानियों, तुम ये मत समझना हम अपना मिशन चला रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। याद रखो, अगर किसी मुसलमानस माजी लेक्ष करन बर्दाश्त करन आग लगती है, जब मालिश लेख करन बर्दाश्त गसन आग लगती है, जल किसी ये करीबी रिश्तेदारस लेक्शिवन सारन बर्दाश्त गसन इन्हें आग लगती है। अरे इंसान जो दुकान पर बैठा सन नाम लोग चन इस दुकान सन तुझे टूट चचनी गेंद डेकस पर खसन टूटा से मस भी नहीं हो रहा है। यमगोकर खत्म नबूवत पर हमला, यमोकर सो यमोतुल मिशन नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, यमोतो नबी
نبوت یوت کے ہم اسلام کو مٹائیں گے یہ موت ات حدس تامتن کیا جی یہ پلان ہے یہ بنا ہوا پلان ہے بنا ہوا منصوبہ ہے الحمدللہ علماء آج لگے ہیں اس کے ساتھ علماء کام کر رہے ہیں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے موضوع اس وارہ طویل لہذا وارہ اعتراضات تین تمیک جواب تیس بس یہاں تک ونو کہ اس پس پنس ایمانس حفاظت کریں یہ ہر چوراہے پہ مل سکتے ہیں ہر گاڑی میں ہر یعنی پہلو میں ہر آفس میں ہر کالج میں یونیورسٹی میں ملیں گے یہ لہذا ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے اس وقت ہوشیار رہنا اس وجہ سے کسی عالم کے ساتھ وابستہ رہو تب جا کے ہمارا ایمان بھی بچ سکتا ہے ہمارا دین بھی بچ سکتا ہے ہمارا کردار بھی بچ سکتا ہے اگر ات حدس تم وت لیکن پھر اس کا خطر اگر اس ترائے علماء کرام پھر